رات کے اندھیرے نے لاہور شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، مگر زاویہ شاہ کے عالیشان گھر کے اندر وحشت اور سناٹے کا راج تھا۔ 3 ماہ، پورے 90 دن اور 90 راتیں گزار کر وہ دہلیز پر واپس لوٹا تھا، جس سے وہ نفرت اور انتقام کی آگ میں جلتا ہوا نکلا تھا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا گھر آتے اس نے ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی، ایک ایسا احساس جو اسے بتا رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ لاؤنج کی بتی جلاتے ہی اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ شیشے کی میز گرد سے پاک تھی، صوفہ پر کشن سلیقے سے رکھے تھے، مگر گھر کی روح غائب تھی۔ وہ وجود جو اس بے جان مکان کو گھر بناتا تھا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وانیہ، اسے دھیمے سے پکارا، آواز میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ اس کی آواز خالی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی اور اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ دو سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ آدھ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے بیڈ پر گئی، جو کسی فوجی کے پریڈ کی طرح بے شکن تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر وانیہ کی رنگ برنگی چوڑیوں اور کاسمیٹکس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے الماری کا دروازہ کھولا۔ ایک طرف اس کے مہنگے سوٹ قطار میں لٹک رہے تھے اور دوسری طرف مکمل خالی پن تھا۔ وانیہ کے کپڑوں کی جگہ صرف چند بے جان خالی ہینگر جھول رہے تھے۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناتی ہوئی اتر گئی۔ اس کے ذہن میں وہ رات کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ اس کے نکاح کو صرف ایک ہفتہ ہوا تھا، ایک ایسا نکاح جس پر زبردستی مسلط کیا گیا تھا۔ وہ سارا سے محبت کرتا تھا، ایک ماڈرن تیز تراز لڑکی جو اس کے بزنس سرکل کا حصہ تھی، مگر اس کے والد سکندر شاہ نے خاندانی وقار اور روایات کی آڑ میں اس کا نکاح اپنے چھوٹے بھائی کی یتیم بیٹی سے کر دیا تھا۔ 18 سالہ وانیہ، جو اس سے 6 سال چھوٹی تھی، جو گاؤں کے ماحول میں پلی بڑی تھی، سادہ، معصوم اور حد درجہ سہمی ہوئی۔ زاویہ کو اس کی یہی معصومیت زہر لگتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس لڑکی نے اس سے اس کی محبت چھین لی ہے۔ نکاح کے بعد وہ ایک ہفتے تک اس سے ٹھیک سے بولا تک نہیں۔ پھر ایک رات جب اس کے والدین کسی عزیز کی عیادت کے لیے دوسرے شہر کے ہوئے تھے اور گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، تب زاویہ کے اندر کا حیوان جاگ اٹھا اور اس نے وانیہ پر اپنی ساری نفرت، اپنی ساری محرومی کا غصہ اتار دیا۔ وہ روتی رہی، گرگراتی رہی، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ تم میری بیوی ہو اور یہ میرا حق ہے، اس نے حیوانیت سے کہا۔ صبح جب وہ اٹھا تو وانیہ فرش پر بکھری بے ست پڑی ہوئی تھی۔ زاویہ نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا، اپنا بیگ اٹھایا اور اسے اسی حال میں چھوڑ کر 3 ماہ کے لیے لندن چلا گیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کے اس انتقام کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون نکالا اور اپنی والدہ شائستہ بیگم کا نمبر ملایا۔ 2 بیلز کے بعد ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، امی، وانیہ کہاں ہے؟ زاویہ کی آواز میں بے چینی اور سختی کا امتزاج تھا۔ زاویہ، بیٹا تم آ گئے؟ خیریت تو ہے؟ اتنی رات کو فون؟ میں نے پوچھا وانیہ کہاں ہے؟ وہ گھر پر نہیں ہے، اس کا سارا سامان غائب ہے۔ اسے ماں کی بات کاٹ دی۔ دوسری طرف چند لمحوں کی گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر شائستہ بیگم کی آواز آئی، جو اب نیند سے پاک اور نفرت سے بھری ہوئی تھی، اس بے غیرت بد کردار لڑکی کا نام مت لو میرے سامنے۔ اسے اس گھر سے نکال دیا گیا ہے جہاں اس کی جگہ تھی۔ زاویہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھینچ لی گئی تھی۔ نکال دیا؟ کیوں؟ اس نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ ارے پوچھو کیا نہیں کیا تھا اس نے۔ شائستہ بیگم زہر خند لہجے میں بولی تھی، تمہاری پیٹھ پیچھے نہ جانے کس کے ساتھ گل چھڑے اڑاتی رہی ہے۔ جب اپنے گناہوں کا بوجھ پیٹ میں لے کر پھرنے لگی تو بے شرموں کی طرح ہم پر الزام دھر دیا کہ وہ حاملہ ہے۔ وہ تمہارے اور ہمارے خاندان کے نام پر ایک دھبا تھی۔ ہم نے اسے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا تاکہ ہماری عزت محفوظ رہے۔ حاملہ؟ یہ لفظ زاویہ کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس کے کان سائیں سائیں ہونے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ رات، اس کا انتقام، اس کا نتیجہ، وہ بچہ نہیں۔ وہ وحشت سے چیخا۔ اس کی چیخ اتنی بلند تھی کہ شائستہ بیگم فون پر سہم گئی۔ وہ بد کردار نہیں تھی امی، وہ میری بیوی ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ بچہ میرا تھا، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس کے آخری الفاظ ایک دھماکے کی طرح تھے جس نے فون کی دوسری طرف موجود خاموشی کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ زاویہ کو لگا جیسے اس نے صرف ایک جملہ نہیں بولا، بلکہ اپنے ہی خاندان کے بنائے ہوئے
جھوٹ اور منافقت کے محل کی بنیادوں میں بارود بھر دیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زاویہ؟ ہوش میں تو ہو؟ شائستہ بیگم کی آواز میں نفرت کی جگہ شدید گھبراہٹ اور ناقابل یقین حیرت نے لے لی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لڑکی نے تو ایک بار بھی تمہارا نام لے کر قسم نہیں کھائی، وہ بس روتی رہی۔ زاویہ کے اندر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، ایک ایسی ہنسی جس میں درد اور اذیت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ کیا نام لیتی میرا؟ میں نے اسے اس قابل چھوڑا ہی کب تھا؟ میں نے تو اس کے وجود کو ہی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اسے اپنی نفرت کی آگ میں چلا کر راکھ کر دیا تھا امی، صرف اس لیے کہ آپ لوگوں نے میری محبت مجھ سے چھین لی تھی۔ آپ لوگوں نے مجھے سارا سے جدا کر کے اس معصوم کو میری زندگی کی سولی پر چڑھا دیا۔ میں نے اس رات اس سے اپنا انتقام لے لیا، اسے بتایا کہ وہ میرے لیے ایک حقیر چیز سے زیادہ کچھ نہیں، اور پھر اسے تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا ہر لفظ شائستہ بیگم کے سینے میں تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وانیہ کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ گھوم رہا تھا، ان کے کانوں میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی۔ انہیں یاد آیا کہ کس طرح سکندر شاہ نے اس پر چیخ چیخ کر تہمتیں لگائی تھی، کس طرح انہوں نے خود اس کا بازو پکڑ کر اسے رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر دھکیل دیا تھا۔ یا اللہ، یہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا؟ شائستہ بیگم کی آواز فون پر ہی ٹوٹ گئی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب رونے سے کیا حاصل امی؟ اب کیوں آنسو بہا رہی ہیں؟ آپ لوگوں نے مل کر میری بیوی اور میرے ہونے والے بچے کا قتل کیا ہے۔ آپ نے ایک بے سہارا یتیم لڑکی کو، جو کہ آپ کی بھتیجی تھی، زمانے کے کتوں کے سامنے پھینک دیا۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے بتائیں، وہ کہاں گئی؟ زاویہ دیوانوں کی طرح چیخ رہا تھا، اس کی آواز میں التجا بھی تھی اور دھمکی بھی۔ ہمیں سچ میں معلوم نہیں ہے بیٹا، وہ رات کو یہاں سے گئی تو پھر کبھی پلٹ کر نہیں آئی، ہم نے بھی کوئی خبر نہیں لی۔ زاویہ نے غصے سے فون کاٹ دیا، اس کا دل چاہا وہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ دے، اس کا اپنا وجود اسے بوجھ لگ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں سارا کا چہرہ گھوما، سارا جس کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی، وہ اسے 2 ہفتے پہلے ہی ٹھکرا چکی تھی۔ جب زاویہ نے اسے لندن سے پرجوش ہو کر فون کیا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آ رہا ہے، تو سارا نے ایک طنزیہ کہکا لگایا تھا، زاویہ ڈارلنگ، تم بہت سویٹ ہو، لیکن میں پریکٹیکل ہوں۔ میرے منگیتر بیرسٹر ریحان عباسی نے مجھے کل ہی 1.5 کروڑ کی گاڑی گفٹ کی ہے۔ تم پلیز اپنی چھوٹی سی گاؤں کی دلہن کے ساتھ ہی خوش رہو، میرے خواب بہت بڑے ہیں۔ اس فون کال نے زاویہ کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جس کو وہ عشق سمجھتا تھا وہ محض ایک دھوکہ تھا، ایک سراب تھا۔ اسے پہلی بار اپنے باپ کا فیصلہ درست لگا تھا کہ وانیہ جیسی سادہ اور خاندانی ہی اس کا گھر بسا سکتی تھی۔ وہ پچھتاوے کی آگ میں چلتا ہوا وانیہ سے معافی مانگنے، اسے اپنانے اور نئی زندگی شروع کرنے کا خواب آنکھوں میں سجائے واپس آیا تھا، مگر یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ اس نے واپسی کے سارے راستے خود ہی جلا دیے ہیں۔ میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا وانیہ، اسے دیوار پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، چاہے مجھے اس کے لیے زمین آسمان ایک کرنا پڑے، میں تمہیں اور اپنے بچے کو واپس لے کر آؤں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں بدل گیا ہوں۔ اگلے 3 سال زاویہ شاہ کی زندگی پر جہنم بن کر گزرے۔ وہ ایک چلتی پھرتی لاش بن گیا۔ دن میں وہ اپنی کمپنی کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جاتا، ایک بے رحم اور سخت باس کے طور پر مشہور ہو گیا، لیکن راتیں وہ جاگ کر اور وانیہ کی تصویر کو دیکھ کر گزارتا۔ اس نے ملک کے بہترین پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز کی خدمات حاصل کی، ہر یتیم خانے، ہر دارالمان میں اس کی تلاش کی، مگر وانیہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ اس کے والدین بھی اپنے کیے پر شرمندہ اور خاموش تھے۔ ان کا ہستا بستا گھر اب ایک قبرستان کی مانند تھا، جہاں ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ پھر ایک دن اسے اپنی کمپنی کی ایک بہت بڑی ڈیل کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا۔ یہ ڈیل اس کے کیریئر کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ بے دلی سے فلائٹ میں بیٹھا، کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ کامیابی، یہ پیسہ، یہ شہرت کس کام کی جب اس کی زندگی میں سکون اور محبت ہی نہیں تھی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ کراچی کا یہ سفر اس کی زندگی کے سب سے بڑے امتحان، سب سے بڑے انعام کا باعث بننے والا تھا۔ کراچی کا کارپوریٹ ٹاور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا تھا،
जावेर शाह शीशे की दीवारों वाले वसीअ और अरीज मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन खुली थी, मगर उसकी आंखें बेमकसद सामने दिख रही थी। उसके बिजनेस पार्टनर मिस्टर अहमद, एक खुशी अखलाक और मिलनसार शख्स, अपनी टीम को कुछ हदायत दे रहे थे। जावेर को उनकी आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, मगर उसके अल्फाज उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रहे थे। उसका दिमाग तो आज भी उसी तलाश में गुम था जो 3 साल पहले शुरू हुई थी। अचानक कॉन्फ्रेंस रूम के शीशे के दरवाजे के पार राहदारी से एक बच्ची की मासूम हंसी और खिलौनों की खनक की आवाज़ आई। जावियर ने गैर इरादी तौर पर उस तरफ देखा। राहदारी में एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र बमुश्किल 2-2.5 साल होगी, गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने अपने खिलौने वाले फोन पर किसी से बातें करने की अदाकारी कर रही थी। उसके बाल स्याह और घुंघराले थे, जो उसकी हर हरकत पर उछलते थे। उसकी आंखें मोटी मोटी और रोशन थी, और जब वो हंसती तो उसके गालों पर गहरे डिम्पल पड़ते थे। जावियर को लगा जैसे वक्त थम गया हो। एक नाकाबिले बयान कशिश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। वो बच्ची उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो कौन थी वो नहीं जानता था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी तरफ उठी कि वो उसे अपनी बाहों में भर ले। वो अपनी जगह से उठा और जैसे किसी मामूल की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे शीशे का दरवाजा आहिस्ता से खोला। बच्ची ने उसे देखकर खेलना बंद कर दिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, जिसमें दुनिया जहान की मासूमियत समाई हुई थी। हेलो प्रिंसेस, जावेर ने खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया। कई सालों बाद ये एक हकीकी मुस्कुराहट थी जो उसके होंठों पर आई थी। उसकी आवाज में वो नरमी थी जो वो खुद भी भूल चुका था। बच्ची ने कुछ कहा नहीं, बस सर को थोड़ा सा टेढ़ा करके उसे दिलचस्पी से देखती रही। इतने में मिस्टर अहमद भी उसके पास आ गए। अरे जावेर साहब, आप यहाँ? सब ठीक है? फिर उन्होंने बच्ची को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये अमल है, हमारी एक बहुत ही मुख्ती और काबिल एम्प्लॉय की बेटी है। आज इसकी देखभाल करने वाली नहीं आई, तो इसे मजबूरन अपने साथ ले आई है। बड़ी शरारती है ये। जावियर की नजरें बच्ची पर से हट ही नहीं रही थी। अमल, बहुत बहुत खूबसूरत नाम है, उसने तो करीबन सरगोशी में कहा था। उसने आगे बढ़कर बच्ची के घुंघराले बालों पर हाथ फेरा। इस बार बच्ची झिझकी नहीं, बल्कि अपना खिलौना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया, जैसे कह रही हो आप भी बात करें। जावियर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके साथ फिर खेलने लगा। वो भूल गया कि वो कौन है, कहाँ है और किस मकसद के लिए यहाँ आया था। उसे लगा जिससे उसकी जिंदगी की सारी करवाहट उस बच्ची की मासूमियत में घुल गई हो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, जावेर ने कहा। जी बिल्कुल, अपनी माँ पर गई। मिस्टर अहमद ने फखरिया अंदाज में कहा। उसकी माँ वानिया हमारी कंपनी का हीरा है। इतनी कम उम्र में इतनी जिम्मेदारी, अकेली अपनी बेटी को पाल रही है, और अपने काम में भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत खुददार लड़की है। वानिया, ये नाम सुनते ही जावियर के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुकी। दुनिया में इस नाम की हजारों लड़कियां हो सकती है, ये महज एक इत्तेफाक है। उसने अपने बेचैन दिल को तसल्ली दी। वो अमल से बातें कर रहा था, उसकी तोतली जुबान के जवाबात पर हंस रहा था कि अचानक ऑफिस के अंदरूनी हिस्से का दरवाजा खुला और एक आवाज आई। अमल बेटा, आप यहाँ अंकल को तंग तो नहीं कर रही? चले मेरे साथ। आवाज अधूरी रह गई। सामने जावेर शाह को अपनी बेटी के साथ घुटनों के बल बैठे खेलते देख वानिया के जिस्म से जान निकल गई। वो वहीं साकित हो गई। उसकी आंखें खौफ और नाकाबिले यकीन हैरत से फैल गई। वो बदल गई थी, मगर जावियर उसे हजारों में पहचान सकता था कि वही वानिया थी। मगर अब उसकी आंखों में वो 18 साल वाली सहम और खौफ नहीं था, बल्कि वक्त की ठोकरों से पैदा होने वाली एक चट्टान जैसी सख्ती और खुद एतमादी थी। जावियर भी उसे देखकर जैसे पत्थर का हो गया था। 3 साल, उसने 3 सालों से कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, और वो उसे यहाँ इस तरह मिलेगी, इसको वहमो गुमान में भी नहीं था। एक लम्हे को दुनिया की हर आवाज, हर हरकत थम गई। सिर्फ दो जोड़ी आंखें थी जो एक दूसरे में माजी, हाल और मुस्तकबिल तलाश कर रही थी। वानिया को जैसे होश आया, उसकी आंखों में खौफ की जगह जदीद नफरत ने ले ली। उसने तेज कदमों से आगे बढ़कर अमल को जावियर की बाहों से तकरीबन छीन गया। वानिया, जावियर की जुबान से सिर्फ यही एक लफ्ज अदा हो सका। वानिया ने उसे ऐसे देखा जैसे वो हवा को देख रही हो। उसने एक लफ्ज कहे बगैर बच्ची को अपने सीने से बेचा
اور تیزی سے الٹے قدموں مڑی اور دفتر سے باہر کی طرف بھاگی۔ آنیا رکو، خدا کے لیے رکو، میری بات تو سنو۔ زاویہ اس کے پیچھے چیختا ہوا بھاگا، مگر وہ بجلی کی سی تیزی سے کوریڈور پار کرتی ہوئی لفٹ کی طرف بڑھ گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ زاویہ وہیں کوریڈور کے بیچ میں کھڑا رہ گیا۔ اس کی دنیا ایک بار پھر گھوم رہی تھی۔ وہ مل گئی تھی، وہ زندہ تھی، اور وہ چھوٹی سی بچی امل اس کی بیٹی تھی، اس کی اپنی بیٹی۔ زاویہ صاحب کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ لڑکی کون تھی؟ مسٹر احمد بھاگتے اس کے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر شدید پریشانی اور تجسس کے تاثرات تھے۔ زاویہ نے اپنے حواس مجتمع کرنے کی کوشش کی جو بکھر چکے تھے۔ اس نے مسٹر احمد کے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ احمد صاحب، وانیہ، اس کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا ایڈریس کیا ہے؟ مجھے ابھی اسی وقت اس کی فائل چاہیے۔ اس کے لہجے میں ایسی شدت اور حق تھا کہ مسٹر احمد بنا کوئی سوال کیے فوری طور پر اپنے آفس مینیجر کے کیبن کی طرف آ گئے۔ 2 منٹ کے اندر وانیہ کی پرسنل فائل زوار کے ہاتھ پہ تھی۔ اس نے لڑتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ نام وانیہ سکندر، والد کا نام سکندر شاہ۔ نیم پڑھتے ہوئی زاویہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر ایک اور ضرب لگائی ہو۔ اس کے والد کا نام سکندر شاہ تھا اور وانیہ کے والد کا نام بھی، مگر وہی تو یتیم تھی۔ شاید اس نے اپنے چچا کا نام بھی لکھوایا ہو۔ مگر پھر اس کی نظر ایڈریس پر پڑی، کمرہ نمبر 204، النساء وومن ہاسٹل، طارق روڈ۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ احمد صاحب، یہ ڈیل آپ کی ہی، سارے پیپر سائن سمجھے، میٹنگ پھر کبھی کر لیں گے۔ ایک ایک فائل ہاتھ میں لیے لفٹ کی طرف بھاگا۔ وہ دیوانہ وار گاڑی چلاتا ہوا طارق روڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ بیک وقت ہزاروں سمتوں میں سوچ رہا تھا۔ وہ زندہ ہے، وہ ٹھیک ہے، اور امل اس کی بیٹی وہ کتنی پیاری ہے، وہ بالکل اس پر گئی ہے، وہی آنکھیں، وہی بال۔ مگر وانیہ، اس کی آنکھوں میں جو نفرت اس نے آج دیکھی تھی اسے جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ 15 منٹ میں وہ ہاسٹل کی سادہ سی عمارت کے سامنے تھا۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ بوڑھی چوکیدار نے اسے وہی روک لیا۔ کس سے ملنا ہے صاحب بہادر؟ مجھے وانیہ سکندر سے ملنا ہے، کمرہ نمبر 204۔ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا صاحب، اور ویسے بھی ہم کسی مرد کو اندر جانے کی اجازت دے گئے تھے، اب کل آئیے گا، چوکیدار نے بے نیازی سے کہا۔ زاویہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، اسے پیسوں کا لالچ دیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہار کر زاویہ واپس اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اب اس کے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگے۔ شام نے اپنے پر پھیلائے، پھر رات کی سیاہی نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا، مگر وانیہ باہر نہیں آئی۔ زاویہ وہیں بیٹھا رہا، بھوک اور پیاس سے بے نیاز۔ اس کے دل میں امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ امید اس بات کی کہ وہ اب اس کی پہنچ میں ہے، اور خوف اس بات کا کہ کہیں وہ اسے دیکھ کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے غائب نہ ہو جائے۔ تقریباً رات کے 9 بجے ہاسٹل کا چھوٹا گیٹ کھلا اور وانیہ باہر آئی۔ شاید وہ قریب کی دکان سے امل کے لیے دودھ لینے آئی تھی۔ اسے سر پر گہرے نیلے رنگ کا دوپٹہ اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی عجلت تھی۔ جیسے اس کی نظر زاویہ کی گاڑی پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑا۔ وہ فوراً واپس مڑنے لگی۔ زاویہ یہ موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے گاڑی سے نکلا اور بھاگ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وانیہ، خدا کے لیے بھاگو مت، صرف 5 منٹ میری بات سن لو۔ وانیہ نے نفرت اور حقارت سے بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی سرد مہری تھی جو کسی بھی زندہ انسان کو جما دے۔ ہمارے درمیان بات کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہے، مسٹر زوار شاہ۔ اسے زوار کا پورا نام اتنے اجنبی پن سے لیا کہ زوار کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ایسا مت کو وانیہ، میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میں؟ آپ نے ظلم نہیں کیا، وانیہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پاٹ اور بے تاثر تھی۔ آپ نے میری روح کا قتل کیا ہے، آپ نے میری شناخت کو مسیخ کر دیا۔ اب کیا لینے آئے ہیں آپ؟ کیا میری اور میری بیٹی کی زندگی میں جو یہ چند لمحوں کا سکون ہے اسے بھی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ امل، زاویہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ میری بھی بیٹی ہے، مجھے اس سے ملنے کا حق ہے۔ یہ سننا تھا کہ وانیہ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ حق؟ کون سا حق؟ کہاں تھا آپ کا یہ حق جب آپ ہی کے باپ نے مجھ پر بد کرداری کی تہمت لگائی تھی؟
کہاں تھا یہ حق جب آپ کی ماں نے مجھے آدھی رات کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا؟ کہاں تھے آپ جب میں سڑکوں پر بھٹک رہی تھی، جب میں نے دارالمان میں پناہ لی تھی؟ کہاں تھے آپ جب آپ کی بیٹی اس دنیا میں آئی اور اس کے کان میں اذان دینے والا کوئی مرد موجود نہیں تھا؟ آج 3 سال بعد آپ کو اپنا حق یاد آ گیا؟ اس کا ہر سوال زوار کے سینے پر ایک ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں تھے۔ وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ میرے راستے سے ہٹ جائے، وانیہ نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے پاس سے گزر کر جانا چاہا۔ زوار نے بے اختیار اس کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز وانیہ، مجھے ایک موقع دو، خبردار۔ وانیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی مت کرنا۔ جس ہاتھ سے تم نے میری عزت کو پامال کیا تھا، اس ہاتھ سے مجھے چھونے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ آئندہ اگر تم میرے یا میری بیٹی کے 10 فٹ کے دائرے میں بھی نظر آئے تو میں چیخ کر پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے چلتی ہاسٹل کے گیٹ کے اندر غائب ہو گئی تھی۔ گیٹ اس کے پیچھے بند ہو گیا۔ زوار وہیں سڑک پر اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنی غلطی کی سنگینی کار، اپنے جرم کی گہرائی کا صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا۔ اسے صرف ایک لڑکی کی زندگی برباد نہیں کی تھی، اسے ایک جیتی جاگتی ہنستی بولتی روح کو ایک پتھر میں تبدیل کر دیا تھا۔ ہاسٹل کا چھوٹا سادہ سا کمرہ وانیہ کے لیے اس کی پوری کائنات تھا۔ ایک طرف چھوٹی سی الماری، ایک طرف بستر جس پر عمل گلابی کمبل اوڑے معصومیت کی نیند سو رہی تھی، وہ ایک چھوٹی سی میز کرسی۔ زوار سے اس جھڑپ کے بعد وانیہ جب کمرے میں واپس آئی تو اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا اور بستر پر اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ زوار کا سامنا اس کے ماضی کے ان تمام زخموں کو کرید کر رکھ دیا تھا جس پر وقت نے بڑی مشکل سے مرہم کی ایک پتلی سی تہی چڑھائی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر کسی ڈراؤنے خواب کی طرح دوبارہ زندہ ہو گیا۔ سیاہ رات جب زوار نے اپنی حیوانیت کا مظاہرہ کیا تھا، اس کے بعد والی صبح قیامت سے کم نہ تھی۔ وانیہ کو لگا تھا جیسے وہ مر چکی ہے، بس اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ زوار کے جانے کے بعد وہ گھنٹوں فرش پر پڑی روتی رہی۔ جب کچھ ہفتوں بعد اسے اپنے اندر ایک نئی زندگی کی آہٹ محسوس ہوئی تو وہ خوف اور امید کے میلے جلے جذبات کا شکار ہو گئی۔ ایک طرف یہ خوف تھا کہ زوار اسے اور اس کے بچے کو کبھی نہیں اپنائے گا، تو دوسری طرف دل کے کسی کونے میں ایک ننھی سی امید تھی کہ شاید اپنے بچے کا سن کر اس کا پتھر دل موم ہو جائے۔ مگر اس کی امید اس دن چکنا چور ہو گئی جب اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی ساس شائستہ بیگم کو اس بارے میں بتایا۔ شائستہ بیگم نے یقین کرنے کی وجہ سے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ شام کو جب سکندر شاہ گھر آئے تو ایک طوفان برپا ہو گیا۔ کس کا گناہ اپنے پیٹ میں پال رہی ہو؟ بے حیا لڑکی! اس کے چچا اور سسر سکندر شاہ دہاڑے تھے۔ ہمارے بیٹے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ تو ملک میں بھی نہیں ہے۔ ابا جی، خدا کا واسطہ میری بات کا یقین کرے، یہ زوار کا ہی بچہ ہے۔ ان کے قدموں میں گر کر روتی رہی، قرآن پاک کی قسمیں کھاتی رہی، مگر ان لوگوں نے جنہوں نے اسے بیٹی کی طرح پالا تھا ایک لمحے میں اسے پرایا کر دیا۔ ان کے لیے ان کی جھوٹی شان اور معاشرے میں ان کا مقام ایک یتیم لڑکی کی عزت سے زیادہ اہم تھا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی جب شائستہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے تک لائی۔ نکل جا ہمارے گھر سے، بد کردار، آج سے ہمارا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ دروازہ اس کے منہ پر ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گیا تھا۔ 18 سال کی وہ لڑکی جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ بھی نہیں تھا، آدھی رات کو بارش میں بھیگتی سڑک پر اکیلی کھڑی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ وہ چلتی رہی بے مقصد، بے سمت۔ پھر ایک کار اس کے پاس آ کر رکی جس میں ایک ہمدرد خاتون نکلی اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ اگلے دن اسے دارالمان چھوڑ آئی۔ دارالمان کی زندگی کسی جیل سے کم نہ تھی۔ ہر طرف دکھ، تکلیف اور ٹوٹی ہوئی عورتیں تھیں، مگر وہی وانیہ نے خود کو دوبارہ جوڑنا سیکھا۔ اس نے اپنے ہونے والے بچے کو اپنی طاقت بنایا۔ اس نے اپنی ادھوری تعلیم دوبارہ شروع کی۔ پھر وہ دن آیا جب اس کی گود میں چاند کا ٹکڑا امل آئی۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی سارے غم بھول گئی۔ امل اس کی زندگی کی واحد وجہ، واحد امید بن گئی۔ کچھ مہینے وہاں گزارنے کے بعد اس نے ہمت کی
اور نوکری تلاش کرنا شروع کی۔ اپنی قابلیت کی بنا پر اسے ایک اچھی کمپنی میں انٹرنی کے طور پر نوکری مل گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس شہر میں ایک پل بھی نہیں رہے گی جہاں کی ہر گلی، ہر موڑ اس کی رسوائی کی داستان سناتا تھا۔ اس نے کمپنی سے درخواست کر کے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ آج زاویار کو دوبارہ اپنی زندگی میں دیکھ کر اسے لگا جیسے وہ پھر سے اسی دوراہے پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار شاہ کتنا با اثر اور طاقتور ہے۔ اگر وہ چاہے تو قانون کی مدد سے اس سے عمل کو چھین سکتا تھا۔ وہ عمل کے بغیر جینے کا تصور، یہ تصور ہی وانیہ کی روح فنا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ نہیں، اسے سوتے ہوئے عمل کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے بھی دور نہیں جانے دوں گی میری جان۔ میں اس شخص کا سایہ بھی تم پر نہیں پڑنے دوں گی، کبھی نہیں۔ اسے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے اندر ایک نئی ہمت مجتمع کی۔ اگلی صبح جب وہ عمل کو سی کیئر چھوڑنے کے بعد دفتر جانے کے لیے ہاسٹل سے نکلی تو زاویار کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ وہ رات بھر وہیں کھڑا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وانیہ کے قدم ڈگمگائے، پھر اس نے اپنے چہرے پر سختی کا نقاب چڑھایا، اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور ایک رکشہ پکڑ کر دفتر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ جنگ لمبی چلے گی اور اسے اس جنگ کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ زاویار شاہ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی شکست اور بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جو چاہتا تھا حاصل کر لیتا تھا، پیسہ، طاقت، کامیابی، سب اس کے قدموں میں تھا۔ مگر آج وہ ایک عورت کے سامنے بے بس کھڑا تھا جس سے وہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز بھیک میں مانگ رہا تھا، معافی اور ایک موقع۔ وہ ہر روز ایک ہی معمول پر عمل کرتا۔ صبح وانیہ کے دفتر جانے سے پہلے اس کے ہاسٹل کے باہر پہنچ جاتا اور شام کو اس کے واپس آنے تک وہیں انتظار کرتا۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بس دور سے اسے ایک نظر دیکھ لیتا۔ وہ روز عمل کے ڈی کیئر سینٹر کے باہر بھی کھڑا ہوتا، چھپ کر اپنی بیٹی کو کھیلتے ہوئے دیکھتا۔ اسے کھیلتے ہوئے دیکھنا زاویار کے لیے ایک ہی وقت میں سکون اور اذیت کا باعث تھا۔ سکون اس بات کا کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، اور اذیت اس بات کی کہ اسے اپنی سینے سے بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ وانیہ اس کی اس خاموش موجودگی سے پوری طرح تنگ آ چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے وہ ہر وقت کسی کی نظروں پر ہے۔ اس نے مسٹر احمد سے شکایت بھی کی، جس پر مسٹر احمد نے زاویار کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر زاویار نے صاف کہہ دیا کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اور وہ اسے خود ہی حل کرے گا۔ ایک شام جب وانیہ عمل کو ڈی کیئر سے لے کر واپس آ رہی تھی، جو اچانک موسم نے پلٹا کھایا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ سڑکوں پر ٹریفک جام ہو گیا اور کوئی رکشہ یا ٹیکسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وانیہ اور عمل ایک بس اسٹاپ کی شیڈ کے نیچے کھڑے تھے، مگر بارش کی تیز بوچھاڑ انہیں بھگو رہی تھی۔ عمل ٹھنڈ سے کانپنے لگی تھی اور رونے والی تھی۔ اچانک ایک چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا، اندر زوار بیٹھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ وانیہ، عمل بری طرح بگ گئی ہے، اسے نمونیا ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں فکر اور التجا تھی۔ وانیہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ہمیں آپ کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم چلے جائیں گے۔ خدا کے لیے ضد مت کرو۔ زاویار گاڑی سے باہر نکلا اور بارش میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ خود بھی بری طرح بھیگ رہا تھا۔ اپنی دشمنی میں ایک معصوم بچی کی صحت کو داؤ پر مت لگاؤ۔ میں قسم کھاتا ہوں میں تمہیں ہاسٹل کے دروازے پر اتار کر چلا جاؤں گا۔ میں تم سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا۔ عمل نے زور سے چیخ ماری۔ یہ چیخ وانیہ کے دل پر لگی۔ وہ ایک ماں تھی اور اس وقت اس کی ممتا اس کی نفرت پر غالب آ گئی۔ وہ خاموشی سے عمل کو لے کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ راستے بھر گاڑی میں ایک عجیب سی بھوجل خاموشی طاری ہوئی۔ زوار بیک ویو مرر سے بار بار عمل کو دیکھ رہا تھا، جب سردی کی وجہ سے اپنی ماں کی گود میں دبک کر سو گئی تھی۔ ہاسٹل سے کچھ دوری پر زوار نے گاڑی ایک نسبتاً سنسان گلی میں روک دی۔ تم نے گاڑی یہاں کیوں روکی؟ وعدہ کیا تھا تم نے، وانیہ نے گھبرا کر کہا۔ اس کا ہاتھ حفاظتی امداد میں سوتے ہوئی عمل پر تھا۔ میں وعدہ نہیں توڑوں گا۔ زوار نے انجن بند کیے بغیر مڑ کر اسے دیکھا۔ بارش کے قطرے اب بھی اس کے چہرے اور بالوں سے ٹپک رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں کیوں تکلیف پہنچائی۔ میں سارا نامی لڑکی سے محبت کرتا تھا، یہ شاید
میں اسے محبت سمجھتا تھا۔ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ وہاں نہیں ہونے دیا اور مجھے تم سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنی ساری محرومیوں کا غصہ تم پر نکال دیا، مگر جب میں لندن گیا تو اسی سارا نے مجھے پیسوں کے لیے ٹھکرا دیا، اس سے کسی اور سے شادی کر لی۔ اس دن مجھ پر حقیقت کھلی کہ میں کتنے بڑے دھوکے میں تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک سیراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک ہیرے کو ٹھکرا دیا ہے۔ وانیا خاموشی سے اس کی کہانی سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے، میرے گناہ کسی بھی وجہ سے کم نہیں ہو سکتے، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بدل گیا ہوں۔ وہ زوار مر چکا ہے جس نے تمہیں اذیت دی تھی۔ اب جو تمہارے سامنے ہے وہ صرف ایک پچھتاوے میں جلتا ہوا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی ایک جھلک کے لیے ترستا ہے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے میری بیٹی سے نفرت مت کروانا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ وانیا نے زندگی میں پہلی بار زوار شاہ کو اس طرح ٹوٹتے اور روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے دل میں نفرت کا جو لاوا پک رہا تھا وہ ایک لمحے کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا، مگر زخم اتنے گہرے تھے کہ کسی کے آنسو انہیں بھر نہیں سکتے تھے۔ آپ کی کہانی بہت دکھ بھری ہے مسٹر شاہ، اس نے تلخی سے کہا، مگر میری کہانی کا کیا؟ میری کہانی میں تو کوئی سارا نہیں تھی، صرف ایک ظالم شوہر تھا جس نے مجھے استعمال کیا اور پھینک دیا۔ آپ کی وجہ سے میں در بدر بھٹکی ہوں، اپنی بیٹی کو باپ کا نام دینے سے قاصر رہی۔ آپ ایک موقع مانگ رہے ہیں؟ آپ نے تو مجھ سے میری پوری زندگی چھین لی۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر عمل کو سنبھالتی ہوئی اتری اور تیز قدموں سے بارش میں چلتی ہوئی ہاسٹل کی طرف بڑھ گئی۔ زاویہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ بہت لمبا اور مشکل ہے، مگر آج پہلی بار اسے لگا تھا کہ وانیا نے اس کی بات سنی ہے اور شاید امید کی کوئی کرن ابھی باقی تھی۔ زوار کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وانیا کو روایتی طریقوں سے نہیں منایا جا سکتا۔ وہ ایک غیر معمولی طور پر خوددار اور مجبور عورت بن چکی ہے جسے نہ پیسے کا لالچ تھا اور نہ ہی کسی سہارے کی ضرورت۔ وہ اپنی اور اپنی بیٹی کی دنیا خود بنانے کی اہل تھی۔ اب زوار کو کچھ ایسا کرنا تھا جو صرف اس کو نہیں بلکہ عمل کی زندگی میں بھی مثبت تبدیلی لائے اور وانیا کو اسے قبول کرنے پر مجبور کر دے۔ اس نے کراچی کے ایک پوش علاقے میں خوبصورت اور کشادہ گھر خریدا۔ یہ اس کا ذاتی گھر تھا جہاں اس کے خاندان کا کوئی عمل و دخل نہیں تھا۔ گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، خاص طور پر بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا پلے ایریا اور ایک خوبصورت باغیچہ بھی تھا۔ اس کے بعد اس نے مسٹر احمد سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس کا ایک پیغام وانیا تک پہنچا دے۔ مسٹر احمد نے وانیا کو اپنے دفتر میں بلایا۔ وانیا بیٹا، میں جانتا ہوں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مگر زوار صاحب نے مجھے ایک پیغام دینے کو کہا ہے۔ وانیا نے ناگواری سے منہ بنایا۔ سر، میں نے آپ سے کہا تھا، بس ایک بار سن لو۔ مسٹر احمد نے اسے ٹوکا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تم سے کوئی حق نہیں جتا رہے ہیں، وہ صرف اپنی بیٹی کو ایک بہتر اور محفوظ ماحول دینا چاہتے۔ ہاسٹل کی زندگی ایک بچی کی پرورش کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کراچی میں ایک گھر خریدا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم اور عمل وہاں منتقل ہو جاؤ۔ گھر بہت بڑا ہے، تم لوگ گراؤنڈ فلور پر رہو گے اور وہ خود فرسٹ فلور پر رہیں گے۔ وہ تمہاری ذاتی زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، تم دونوں ایک چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح رہو گے، لیکن کم از کم عمل کو ایک باپ کا سایہ، ایک گھر کی چار دیواری میسر آئے گی۔ وانیا نے جب یہ سنا تو اس کے ذہن میں پہلا خیال انکار کا ہی آیا۔ اس شخص کے ساتھ ایک گھر میں کیسے رہ سکتی تھی جس نے اس کی روح کو زخمی کیا تھا؟ مگر پھر اس نے عمل کے بارے میں سوچا۔ ہاسٹل کا چھوٹا سا کمرہ، مشترکہ باتھ روم اور ہر وقت کی پابندیاں۔ عمل بڑی ہو رہی تھی، اسے کھیلنے کے لیے کھلی جگہ چاہیے تھی، ایک پرسکون ماحول چاہیے تھا۔ زوار کی پیشکش غیر متوقع اور عجیب تھی، مگر اس میں عمل کی بھلائی تھی۔ اسے بیوی کے طور پر نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی ماں کے طور پر ایک محفوظ چھت فراہم کر رہا تھا۔ کئی دن تک وہ شدید ذہنی کشمکش کا شکار رہی۔ وہ راتوں کو جاگتی رہتی اور اسی پیشکش کی مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور کرتی۔ آخر کار اس کی ممتا جیت گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی انا اور اپنے ماضی کے درد کو پس پشت ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مسٹر احمد کے ذریعے زوار کو اپنا جواب بھجوایا، مگر اپنی سخت شرائط کے ساتھ۔
मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी अमल की वजह से आ रही हूँ। आप मुझसे किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी बातचीत या राब्ता रखने की कोशिश नहीं करेंगे। आप अमल से रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा मिल सकते हैं, वो भी मेरी मौजूदगी में। आप मेरे किसी भी ज़ाती मामले में दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे। और सबसे अहम बात, आप मुझे कभी भी किसी भी तरह ये याद दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमारा कोई रिश्ता भी है। अगर इनमें से एक भी शर्त तोड़ी गई, तो मैं उसी वक्त वो घर छोड़ दूंगी। जवार ने बगैर किसी बहस के उसकी तमाम शराइत कबूल कर ली। अगले हफ्ते वानिया और अमल उस नए घर में मुंतकिल हो गए। घर उनकी तौक़ियात से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। वानिया को एक लम्हे के लिए यकीन न आया कि ये सब हकीकत है। जवार अपने वादे का पक्का निकला। वो सुबह सवेरे काम पर चला जाता और रात को देर से लौटता कि वानिया और अमल सो चुकी होती। अगर कभी गलती से उनका आमना सामना हो भी जाता, तो वो नजरें झुकाकर सलाम करता और अपने हिस्से की तरफ बढ़ जाता। उसने वानिया की जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं की, मगर वो खामोशी से दूर रहकर उसका ख्याल रखता था। कभी किचन के काउंटर पर उसकी पसंद की चॉकलेट्स रखी मिलती, तो कभी अमल के कमरे में नए खिलौनों का ढेर नजर आता। वो ये सब कुछ इस तरह करता कि वानिया को उस पर एहसान न लगे, बल्कि ये घर की ज़रूरत महसूस हो। वानिया ये सब तब्दीलियां महसूस कर रही थी। उसने देखा कि जवार अब वो मगरूर और बददिमाग शख्स नहीं रहा था जिसे याद था। वो एक बदला हुआ, खामोश और पछतावे में डूबा हुआ इंसान था। उसके दिल में जमी नफरत की बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी थी, मगर वो अभी भी अपने खौफ और वसवसों के बनाए हुए खौल से बाहर आने को तैयार ही नहीं थी। वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर उनके दरमियान अब भी मीलों की दूरियां और खामोशी की एक ऊंची दीवार हायल थी। वक्त बेहतरीन मरहम होता है, और ये मरहम अब आहिस्ता आहिस्ता अपना काम दिखा रहा था। घर का माहौल अब पहले की तरह बोझल और तनाव भरा नहीं रहता था। अमल इस तब्दीली की सबसे बड़ी वजह थी। वो अब जवार से काफी घुल मिल गई थी। वो इसे बाबा तो नहीं कहती थी, मगर अपनी तोतली जुबान में उसे जू कहकर पुकारती थी, और जवार के लिए यही लफ्ज दुनिया की सबसे बड़ी दौलत था। वो रोज शाम को 1 घंटा उसके साथ बगीचे में खेलता, उसे झूले देता, उसके साथ तितलियां पकड़ता। वानिया अक्सर लाउंज की खिड़की से उन्हें देखती रहती। और अपनी बेटी को बाप के साथ इस तरह खुश देखकर उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर जाती, मगर साथ ही साथ एक अनजाना सा खौफ भी उसे घेरे रखता कि कहीं ये खुशी आरजी ही ना हो। जवार ने कभी अपनी हद से तजावुज करने की कोशिश नहीं की। वो वानिया से सिर्फ अमल के बारे में बात करता, उसकी सेहत, उसकी पढ़ाई, उसकी ज़रूरतें, मगर उसकी आंखें सब कह देती थी। उनमें वानिया के लिए इज्जत, पछतावा और एक गहरी खामोश मोहब्बत थी, जिसे वानिया पढ़ तो सकती थी, मगर तस्लीम करने से डरती थी। एक रात तकदीर ने उन्हें करीब लाने का एक और मौका फराहम किया। अमल को अचानक बहुत तेज बुखार हो गया। वो रात भर बेचैनी से रोती रही। वानिया ने उसे दवाई दी, उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी, मगर बुखार 103 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अकेली, परेशान और बेबस महसूस कर रही थी। अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने जवार खड़ा था। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी और फिक्रमंदी के आसार थे। क्या हुआ अमल को? मैंने उसके रोने की आवाज़ सुनी। वो ठीक तो है? उसे बहुत तेज बुखार है और कम ही नहीं हो रहा। वानिया की आवाज़ में बेबसी और थकन थी। जवार ने आगे बढ़कर अमल के तपते हुए माथे पर हाथ रखा। उसका जिस्म आग की तरह जल रहा था। हमें इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। देर मत करो वानिया, उसने एक लम्हा भी ज़ाया किए हुए कहा। उसने अलमारी से एक गर्म कंबल निकाला, सोती हुई अमल को एहतियात से उसमें लपेटा और उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाकर गाड़ी की तरफ भागा। वानिया भी अपना पर्स और दुपट्टा संभालती उसके पीछे। अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर ने बताया कि ये वायरल इन्फेक्शन है और बच्ची को कमजोरी की वजह से ड्रिप लगानी पड़ेगी। इसी उसे कुछ घंटों के लिए एडमिट करना पड़ेगा। वो पूरी रात वो दोनों छोटे से अस्पताल के कमरे में अमल के बिस्तर के पास बैठे रहे। उन्होंने मिलकर उसकी देखभाल की। कभी जवाहर डॉक्टर को बुलाने भागता, तो कभी वानिया उसके हाथ पांव सहलाती। इस मुश्तरका परेशानी और खौफ ने उनके दरमियान मौजूद असलबियत की दीवार को गिरा दिया था। उस रात उन्होंने बरसों बाद पहली बार एक दूसरे से दिल की बात की। जवाहर ने उसे बताया कि इन 3 सालों में
وہ ہر پل کیسے اذیت میں جیتا رہا، کس طرح اس کا ہر دن وانیہ کی تلاش کرنے کی ناکام اس نے کوشش کی۔ وانیہ نے اپنی مشکلات کا ذکر تو نہیں کیا، مگر وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، اس کے درد کو محسوس کرتی رہی۔ صبح کے قریب جب ڈرپ ختم ہونے کے بعد امن کی حالت کچھ بہتر ہوئی اور وہ گہری نیند سو گئی، تو وانیہ بھی تھکن سے چور ہو کر پاس پڑے صوفے پر ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، زوار اسے دیکھتا رہا۔ نیند میں اس کا چہرہ کتنا پرسکون اور معصوم لگ رہا تھا، بالکل اسی 18 سالہ وانیہ کی طرح جس سے وہ پہلی بار ملا تھا۔ اسے اپنی جیکٹ اتاری اور بہت احتیاط سے اس کے اوپر ڈال دی تاکہ اسے ٹھنڈ نہ لگے۔ جب وانیہ کی آنکھ کھلی تو صبح کی پہلی کرن کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اس نے خود پر زوار کی جیکٹ دیکھی۔ زوار سامنے کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کا سر دیوار سے ٹکا ہوا تھا، وہ بھی سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رات بھر کی جاگنے کی تھکن واضح تھی۔ وانیہ نے اسے اس طرح بے خبر سوتے ہوئے دیکھا اور پہلی بار اسے اس شخص سے نفرت یا غصے کی بجائے ایک عجیب سا ترس اور اپنائیت کا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ شاید ہر انسان غلطی کرتا ہے، مگر ہر کسی کو سدھرنے کا ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ ہسپتال کے اس واقعے نے ان کے رشتے میں ایک خاموش انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اب وہ اجنبی نہیں تھے، وہ دو ایسے لوگ تھے جنہوں نے مل کر ایک مشکل رات کاٹی تھی، ایک دوسرے کی کمزوری اور طاقت کو قریب سے دیکھا تھا۔ گھر کا ماحول اب پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوار اور پرسکون تھا۔ وہ اکثر رات کے کھانے پر اکٹھے ہوتے اور عمل کی دن بھر کی شرارتوں پر ہنستے تھے۔ زوار نے کبھی بھی وانیہ پر کوئی حق جتانے کی کوشش نہیں کی، مگر اس کا ہر عمل، ہر نظر اس کی بے پناہ محبت اور احترام کی گواہی دیتی تھی۔ ایک دن زوار جب دفتر سے گھر لوٹا تو وہ کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اسے اس طرح اس کی والدہ کا فون آیا تھا۔ ان کی آواز میں شدید گھبراہٹ اور رونا تھا۔ زوار بیٹا، تمہارے ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، بس ایک بار تم سے، بہو سے اور اپنی پوتی سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی آخری خواہش پوری کر دو بیٹا۔ زوار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اپنے والد کی بیماری کی خبر نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے پچھلے 3 سالوں سے اپنے والدین سے صرف فون پر ہی رابطہ رکھا تھا، ان کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ ان سے ناراض تھا، مگر اس کے والدین تھے۔ اس نے ہمت جمع کی اور سیدھا وانیہ کے پاس گیا جو لاؤنج میں عمل کو اسکول کا ہوم ورک کروا رہی تھی۔ وانیہ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ وانیہ نے عمل کو اس کی آیا کے ساتھ کمرے میں بھیجا اور سوالیہ نظروں سے زوار کو دیکھنے لگی۔ میرے والد، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ زوار نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ان کی آخری خواہش ہے کہ وہ ہم سب سے ملنا چاہتے ہیں، تم سے اور عمل سے، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وانیہ کا رنگ فک ہو گیا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ واپس اسی گھر میں جانا، ان لوگوں کا سامنا کرنا جنہوں نے اس کی عزت اور وجود کو سرعام نیلام کیا تھا، یہ سوچ کر اس کی روح کانپ گئی۔ نہیں، میں وہاں کبھی واپس نہیں جا سکتی، کبھی نہیں۔ اس نے صاف اور دو ٹوک لہجے میں انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں بہی پرانی نفرت اور درد کی پرچھائیاں لوٹ آئی تھی۔ میں جانتا ہوں وانیہ، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے۔ زوار اس کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اور خدا کی قسم، میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی مجبور نہیں کروں گا۔ تم جو فیصلہ کرو کہ مجھے قبول ہوگا، لیکن وہ میرے والد ہیں اور عمل کے دادا، وہ مر رہے ہیں وانیہ، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ لیے اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے۔ پلیز میرے لیے نہیں، ان کے لیے بھی نہیں، صرف انسانیت کی خاطر، صرف عمل کی خاطر اسے اپنے دادا دادی سے ملنے کا حق ہے۔ وانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ایک طرف اس کا زخمی ماضی تھا، اس کی ٹوٹی ہوئی انا تھی، اور دوسری طرف ایک مرتا ہوا انسان اور ایک معصوم بچی کا اپنے خاندان سے جڑنے کا حق۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا، ان لوگوں سے کبھی نہیں ملنا چاہتی تھی، مگر زوار کی بات میں سچائی تھی۔ عمل کا اس سب میں کیا قصور تھا؟ کافی دیر کی اذیت ناک خاموشی کے بعد اس نے گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھانے جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز سرگوشی کی طرح نکلی تھی، میں چلوں گی، مگر صرف اور صرف اپنی بیٹی عمل کی خاطر۔ اگلے دن وہ تینوں لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ان کی گاڑی اسی پرانے گھر کے پورچ میں رکی تو وانیہ کا دل حلق میں آ گیا۔
हर चीज़ वैसी ही थी, मगर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। शाइस्ता बेगम ने रोते हुए दरवाज़ा खोला। वानिया को और उसकी गोद में अमल की शक्ल में अपनी पोती को देख वो खुद पर काबू न रख सकी और वानिया के कदमों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, हम अंधे हो गए थे, बहरे और गूंगे भी हो गए थे। हमने तुम पर जो जुल्म किया उसकी माफ़ी तो खुदा भी नहीं देगा। अंदर कमरे में सिकंदर शाह बिस्तर पर लेटे हुए थे। वो चंद सालों में ही बूढ़े और कमज़ोर हो गए थे। वानिया को अमल के साथ देखकर उनकी आंखों से आंसू की लड़ी बह निकली थी। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। हमें माफ़ कर दो बहू, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। हमने अपने खानदान के हीरे को पत्थर समझ के ठुकरा दिया। अमल हैरत से कभी अपनी माँ को देखती तो कभी उन रोते हुए अजनबी लोगों को। वानिया की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने इतने साल जो दर्द अपने सीने में दफन कर रखा था वो आंसू बनकर बहने लगा। उसे शाइस्ता बेगम को सहारा देकर उठाया। उसने उन्हें माफ तो नहीं किया, मगर उसने उनकी माफी को ठुकराया भी नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, मगर अपनी पोती की खातिर हम सबको आगे बढ़ना होगा। ये चंद अल्फाज किसी मुआवजे से कम ना थे। उसने उन लोगों को एक मौका दिया था जिन्होंने उसे बेसहारा मरने के लिए छोड़ दिया था। जवार अपनी जगह पर खड़ा अपनी आंखों में वानिया के लिए बेपनाह इज्जत, एहतराम और गहरी मोहब्बत का एक समंदर लिए उसे देख रहा था। उसकी वानिया वाकई बहुत मजबूत और एक अजीम औरत थी। एक दिन इसी लम्हे उसने फैसला किया कि वो अपनी बाकी मांदा जिंदगी उसी औरत के कदमों में गुजार देगा जिसने उसे मोहब्बत और मुआफ़ी का असल मतलब सिखाया था। लाहौर से वापसी का सफ़र कराची के सफ़र से बहुत मुख्तलिफ था। गाड़ी में खामोशी तो अब भी थी, मगर वो ये बोझल और अजनबी खामोशी नहीं थी, बल्कि एक पुरसुकून और एक दूसरे को समझने वाली खामोशी थी। वानिया के एक कदम ने उनके दरमियान की हर दीवार को गिरा दिया था। जवार बार बार कनखियों से उसे देखता और सोचता कि वो कितना खुशकिस्मत है कि ये औरत उसकी जिंदगी में वापस आ गई। सिकंदर शाह की हालत अब पहले से बेहतर थी। शायद अपनी बहू और पोती को देखकर उन्हें जीने की एक उम्मीद मिल गई थी। कराची वापस आकर उनकी जिंदगी में एक नए और खूबसूरत दौर में दाखिल हुई थी। अब वो सिर्फ अमल के वालिदैन नहीं थे, बल्कि दो ऐसे साथी थे जो एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। उनके दरमियान अब कोई शर्तें या दीवारें नहीं थी। एक रात जब अमल अपने कमरे में सो चुकी थी, जवार हिम्मत करके वानिया के कमरे के दरवाजे पर गया। उसने दस्तक दी। वानिया ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक किताब थी। जवार को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? जवार ने नरमी से पूछा। वानिया ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। कमरे में एक अजीब सा सुकून और इंतजार की कैफियत थी। वानिया, जवार ने बलाखिर बात शुरू की। उसकी आवाज में एक लर्जिश थी। मैं आज यहाँ अमल के बाप की हैसियत से नहीं, बल्कि सिर्फ जवार शाह बनकर आया हूँ। वो जवार जो अपनी बीवी से बेइंतहा, बेपनाह और बेगर्ज मोहब्बत करता है। वानिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका दिल जोर से धड़का। ये मोहब्बत किसी एहसास जुर्म या पछतावे का नतीजा नहीं है। जवार ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। इन चंद महीनों में मैंने तुम्हें हर रोज नए सिरे से जाना है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी खुददारी, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा माफ कर देने वाला दिल। मैं हर रोज हर लम्हा तुम्हारी मोहब्बत में पहले से ज्यादा गिरफ्तार हुआ हूँ। तुम वो औरत हो जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा, क्योंकि मैं खुद को इस काबिल ही नहीं समझता था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं जानता हूँ कि मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि शायद उनकी माफ़ी मुमकिन नहीं है, मगर क्या तुम मुझे एक हकीकी मौका दे सकती हो? एक शौहर बनने का मौका, एक ऐसा शौहर जो तुम पर अपनी जान निछावर कर दे। मैं वादा करता हूँ वानिया, मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे और अमल के नाम करता हूँ। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे कबूल किया। वानिया की आंखें भी आंसू से भीग गई थी। उसने वो सारी अजियतें, वो सारी तन्हाइयाँ, वो सारे दुख एक लम्हे में बुला दिए। उसने जवार की आंखों में सच्चाई और मोहब्बत का वो समंदर देखा जिसके आगे हर दर्द छोटा था। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसकी लड़ती हुई आवाज कमरे में पहुंची। आपने मुझसे मेरी मासूमियत छीनी थी जवार, मगर शायद इसी वजह से मैं वो औरत बन सकी जो आज आपके सामने खड़ी है। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। शायद खुद को ये बताने से डरती थी,
اس نے اپنے ہاتھ زوار کے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیے. آئیے اس رشتے کو ایک نئی اور سچی شروعات دیتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے اور اس سے بڑھ کر اپنے لیے. زوال کو لگا جیسے اسے کائنات کی ہر خوشی مل گئی ہو. اس نے آگے بڑھ کر وانیا کو اپنے سینے سے لگا لیا. آج 3.5 سال کے طویل دردناک اور اذیت بڑے سفر کے بعد ان کا رشتہ اپنی حقیقی منزل پر پہنچا تھا. یہ انتقام سے شروع ہونے والے عشق کی کہانی تھی جو بالآخر معافی، احترام اور سچی محبت پر ختم ہوئی. وقت گزرتا گیا اور دونوں کے دل نرم ہوتے گئے. ایک شام کراچی کے ساحل پر سورج اپنی سنہری کرنیں بکھیرتا ہوا سمندر میں ڈوب رہا تھا. زوار اور وانیا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ریت پر چل رہے تھے اور بیٹی امل کو لہروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے. امل کھلکھلا کر ہنستی اور بابا ماما دیکھو کہہ کر انہیں پکارتی. زوار نے رک کر وانیا کو دیکھا. کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اور امل سچ میں میری زندگی کا حصہ ہو. مجھے لگتا ہے جیسے یہ کوئی بہت خوبصورت خواب ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. وانیا نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا. یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جسے ہم نے مل کر بنایا ہے. زوار نے غروب ہوتے سورج کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ انسان اپنی جہالت اور انا میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو کیسے ٹھوکر مار دیتا ہے. لیکن اگر نیت صاف ہو اور توبہ سچی ہو تو خدا اسے ایک دوسرا موقع ضرور دیتا ہے. ایک موقع اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا اور اپنی بکھری ہوئی زندگی کو دوبارہ سمیٹنے کا، اور وہ اس دوسرے موقع کے ہر لمحے کو اپنی روح میں بسا کر ہمیشہ شکر گزار رہے گا.